آج اس پریس کانفرنس کے حوالے سے کچھ معلومات تو آپ کے پاس بھی ہوگی. پچھلے تقریباً کوئی 1.5-2 ماہ سے خاص کر ہماری جو اقتصادی پوزیشن ہے اس کے حوالے سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے نہ صرف ڈیلیبریشنز لی بلکہ ان ڈیلیبریشنز کے نتیجے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے کمفرٹ لیول پہ بزنس کمیونٹی ہو، انویسٹرز ہو اور باقی چیزوں کو ایڈریس کیا. بزنس کمیونٹی اس پاکستان میں ایک بہت کلیدی کردار رکھتی ہے اور ان کی پروگریس اور ان کی اوور آل وائبلٹی اور ان کی پراسپیرٹی کا پاکستان کی امپلائمنٹ پہ، یہاں کی سوشو اکنامک اپلفٹنس میں، ہماری حکومت یا ملک کی کارکردگی پہ ایک بڑا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہوتا ہے. چاہے اس میں ٹیرف ہو، بجلی کے حوالے سے ایک اوور آل انرجی کا کرائسس ہو، ہماری کمپیٹیٹیو پرائسنگ ہو، ایف بی آر کے ٹارگٹس ہوں، ریمیٹنسز ہوں، اسی طرح ریپیٹریشن کا معاملہ ہو فارن کمپنیز کے لیے جو ایک کانفیڈنس بیئر ہے. یہ وہ ساری چیزیں جس پہ سٹیپ لی گئیں. یہ وہ انٹرنل معاملات ہیں جن میں سے ایک کانفیڈنس بلڈنگ یہاں کی بزنس کمیونٹی پہ کیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ ہم نے آگے کے نہیں سوچا بلکہ پرائم منسٹر صاحب کا آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑا سکسیزفل دورہ جو گلف ممالک کے حوالے سے تھا، اور ہم نے انویسٹمنٹس یا کانفرنسز دیکھے. اس کے بعد الحمدللہ کل کا ایک بہت ہی ہسٹورک میرے خیال سے وزٹ جو یو ای کا رہا، جس میں ایک بڑی بیسک لیول پہ ایک کانفیڈنس لیول پہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک اپنا تعلق جو پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ وہاں ہے، جہاں انہوں نے انوائٹ کیا پرائم منسٹر صاحب کو، اور ہم اسی مقصد کے وہاں کے لیے گئے تھے کہ ایک کرٹیسی ہے پرائم منسٹر ٹو دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا ایک انٹریکشن ہے. اور میرے خیال پاکستان کی ہسٹری میں یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ آپ بغیر کسی نارمل وزٹ پہ اتنا بڑا کانفیڈنس وہاں کے ملک کے پریزیڈنٹ آپ پہ شو کریں کہ فرسٹ گوئے میں وہ ایک $10 بلین کی اناؤنسمنٹ کریں پاکستان کے لیے. اور یہ ہماری طرف سے نہیں آیا. عموماً تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی طرف سے اعلان کرتے ہیں کہ جی $5 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی، $20 ارب کی ہوگی، بلکہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ان ممالک کی طرف سے آیا ہے، اور خاص کر جس کے لیے ہم بڑے مشہور ہیں، پریزیڈنٹ آف یو اے ای، رولر آف ابو دھابی ہیں، ہز ہائنس شیخ محمد بن زائد، جنہوں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ انٹریکشن کی اور ان کو پوری یقین دہانی کرائی کہ جس طریقے سے وہ پاکستان کے معاملات کو سیریسنس کے ساتھ، ایفیکٹونیس کے ساتھ آگے کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ وہ کانفیڈنس ہے جس کے اوپر انہوں نے یہ پیش قدمی کرتے ہوئے پاکستان کے لیے پیکج کا اناؤنسمنٹ کیا ہے. میرے خیال سے ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ ایفرٹس ہیں جن کی وجہ سے آج ایک پازیٹیونیس ہم دیکھ رہے ہیں، اور میرے خیال سے ہمیں اسی چیز کو پرائم منسٹر صاحب نے ہر ٹاسک کے حوالے سے، چاہے وہ ہماری منسٹری آف انرجی ہو، کامرس ہو، فائنانس ہو، انفارمیشن ہو، کسی بھی حوالے سے انرجی کی ہو، ہمیں بڑے سیریس ڈیلی بیسس کے ٹاسک ہیں کہ ہم لوگوں کے مسائل حل کریں، اس ملک کے سوشو اکنامک سٹرکچر کے حوالے سے اپنی بھرپور کوشش کریں، آئیڈینٹیفائی کریں وہ ایریاز جہاں پہ کمزوریاں ہوں، ان چیزوں کو ایڈریس کریں جن سے سوشو اکنامک اوور آل بزنس انوائرمنٹ ہو اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہتری آئے. اور 2 ماہ کے اندر ان چیزوں کو اتنے اپ ہل ٹاسک کے ساتھ آگے لے جانا ایک کمٹمنٹ ہی ظاہر کرتی ہے جو کہ ہم جس کو دیکھ رہے ہیں. آگے کی طرف انشاءاللہ کامرس منسٹری ہو، انرجی منسٹری ہو، انڈسٹری ہو، میریٹائم ہو، یہ وہ سیکٹرز ہیں جنہوں نے یو ای کے ساتھ انگیج آلریڈی ہم ہوئے ہوئے ہیں. ہماری پہلے سے ہی تیاری ہوئی بھی ہے بہت سارے ان پروجیکٹس کی جنہوں نے پاکستان کی اقتصادی امور، پاکستان کے اندر ایک اوور آل امپلائمنٹ، پاکستان کے اندر ایک ریونیو جنریشن اور پاکستان کی انسفیشنسیز جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ایک جو وے فارورڈ ہے ان پہ ہم نے ہائی لائٹ بہت ساری چیزیں کی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ آپ اس بات کو بھی دیکھیں کہ یہ بھی انپریسیڈنٹ ہے کہ یہ اوور آل جو $10 بلین کا آفر پاکستان کو ہے اور کمٹمنٹ جو ہے اس کمٹمنٹ کی اس حد تک کانفیڈنس آپ دیکھیں
یقین دہانی دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان پہ ابھی چھوڑا ہے کہ ہم کن چیزوں کی طرف اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں، ہم کن چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہم کن چیزوں کو اپنا ایک اسٹریٹجک نیڈ کی بیسس پہ ابھی جس کا تعین کرتے ہوئے آگے پرپوز کریں گے۔ آتے ہی وہیں سے بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے فوراً ہمیں ہدایت دی، ہماری ٹیمز ہیں جو پہلے سے بھی یہ کام کر رہی تھی، آج سے ہی ہم نے اپنی ان ساری چیزوں کو مٹیریلائزیشن کی طرف ابھی آگے لے جانا ہے۔ بہت سارے پروجیکٹس ہیں، بہت سارے انڈرسٹینڈنگز ہیں جن پہ آلریڈی پہلے سے بھی بات چیت ہوئی ہے، کیونکہ یہ سلسلہ یہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے پرائم منسٹر صاحب نے انیشیل سٹیج سے پہلے اٹھایا ہوا تھا، ان پہ ہماری منسٹریز نے بڑا کام کیا ہے، بڑی محنت کی ہے، کچھ اپنے میچور سٹیجز پہ ہیں، انشاءاللہ ہم ان کی طرف پلان ایک اسٹریٹجی بنا کے ان کو لائیں گے۔ باقی جو ہمارے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جن کو ایک انیشیل سٹیجز پہ لاتے ہوئے جو ایک آئیڈیلسٹک موڈ میں یا کوئی کنسیپچل موڈ میں ہیں ان کو ہم آگے لا رہے ہیں۔ بہت ساروں پہ بہت ڈیلیبریشنز ہو کے بینکیبل یا فیزیبل لیول پہ ان کو لانے کے لیے بھی بہت بڑا کام ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ جلد ہی ان چیزوں کو مکمل کرتے ہوئے ہم اس چیز کو ایک فائنل شکل دیتے ہوئے آگے کی طرف جائیں گے، اور باقاعدہ پروپوزڈ جو یہ پیکج ہے اس کے کمپیٹیٹیو فالو اپ میں ان پروجیکٹس کو پچ کریں گے۔ تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں پاکستان کی قوم کے لیے ایک بہت بڑی ایک نیوز کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا کانفیڈنس ہے جو کہ بڑے عرصے بعد ہم نے دیکھا ہے، جس کو ظاہر کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اس طرح کی چیزوں کو ہم آگے اور بڑھائیں گے۔ اور پرائم منسٹر صاحب میرے خیال جس محنت کے ساتھ ان سب چیزوں کو پرسو کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو کامیابیوں کی طرف آگے لے جائیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ آنریبل منسٹر فار کامرس وزیر تجارت نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی، جو کل ایک بہت ہی کامیاب ترین دورہ ہوا متحدہ عرب امارات کا، اور متحدہ عرب امارات کے صدر اور رولر آف ابو دھابی ہز ہائنس شیخ محمد بن زائد نے جس وارمتھ کا، جس افیکشن کا اظہار کیا، اور جو گرم جوشی دیکھی گئی میٹنگ کے اندر، تصاویر آپ نے دیکھی ہیں، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پاکستان پر اعتماد ہے، کانفیڈنس ہے کہ موجودہ لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے، اور شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم ڈیلیور کرنا جانتے ہیں۔ SIFC کا ایک فورم موجود ہے انویسٹمنٹس کے حوالے سے، تو یہ تمام چیزیں ہیں جو پوری دنیا واچ کرتی ہے، اور ان کو ایک سنجیدگی نظر آتی ہے ہماری خارجہ پالیسی کے اندر بھی، اور ان کو ایک سنجیدگی نظر آتی ہے گورنمنٹ کے طرز عمل میں بھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سفارتی محاذ پر کامیابی ہے وزیر اعظم صاحب کی، اور اس حکومت کی، اور SIFC کی۔ اور دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف کل یہ کمٹمنٹ ہوئی $10 ارب کی، اگر آپ نے UAE کی جو متحدہ عرب امارات کی آفیشیل نیوز ایجنسی ہے، اگر آپ اس کا پریس ریلیز کا مشاہدہ کریں تو انہوں نے لفظ ایلوکیٹ استعمال کیا ہے کہ وی ہیو ایلوکیٹڈ $10 بلین، یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے $10 ارب مختص کر دیے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے۔ اب ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ اتنے کامیاب دورے ہو رہے ہیں، سفارتی محاذ پر اتنی کامیابیاں مل رہی ہیں، جس ملک بھی جاتے ہیں وہاں سے ایک مثبت جو ہے وہ پیش رفت دیکھنے میں آتی ہے، اور سفارتی محاذ پر ایک کے بعد ایک جو ہے وہ کامیابی نصیب ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جب SIFC نہیں تھا تو جو پاکستان میں انویسٹمنٹ آتی تھی اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ مختلف ڈویژنز، منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس میں ہر انویسٹر کو جانا پڑتا تھا، اور کوئی ایک ون ونڈو آپریشن نہیں تھا کہ جہاں پہ تمام سہولیات میسر ہوں، جہاں پہ تمام معاملات جو ہیں وہ ڈسکس کیے جا سکیں، اور تمام معاملات پر سہولت حاصل ہو غیر ملکی انویسٹرز کو۔ اب دیکھیے یہ $10 ارب کا جو مختص کیا گیا ہے یہ سرمایہ کاری کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں نہ ایڈ چاہیے نہ لون چاہیے، ہم بالکل کوئی مالی امداد نہ لینا چاہتے ہیں نہ لینے آئے ہیں۔ پاکستان میں پوٹینشل ہے، پاکستان کے پاس یوتھ بلج ہے 68% کا،
پاکستان کے پاس قدرتی وسائل ہیں, پاکستان کے پاس سکلڈ ورک فورس ہے, پاکستان کے پاس ڈیمز ہیں, پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قدرتی وسائل کے علاوہ ایک بہت بڑی ہیومن ریسورس سے بھی نوازا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے پوٹینشیل کو دنیا جان رہی ہے اور مان رہی ہے. اب جب یہ ممالک پاکستان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور تجارت پہ بات کرتے ہیں, کل ہمارے آئی ٹی کی کانفرنس ہوئی, پاکستانی کمپنیوں کے درمیان اور یو اے کی کمپنیوں کے درمیان معاہدے جو ہیں وہ سائن ہوئے. اب یہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو شراکت داری ہے اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. جو ترقی یافتہ قومیں ہیں دنیا کے اندر, انہوں نے ترقی ایسے ہی کی ہے کہ انہوں نے اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو سہولت دی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو ہم جہاں جاتے ہیں ہم سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں, ہم تجارت کی بات کرتے ہیں. کوئی ایک دورہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ لون یا ایڈ کی بات کی گئی ہو. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کیپیسٹی, یہ پوٹینشیل رکھتے ہیں ڈیلیور کرنے کا. اور دیکھیے یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے نا, جب آپ کا ایکسچینج ریٹ فلکچویٹ کر رہا تھا, ایکسپورٹرز کو مشکلات تھیں کہ ڈالر جو ہے وہ کسی جگہ ٹکتا نہیں, تو ہم کس ریٹ پہ جو ہے اپنی اشیاء باہر بھیجیں. اب ناقدین بڑی بڑی بات کرتے ہیں کہ جی وہ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو فال کر گیا جی ایس آئی ایف سی کے ہوتے ہوئے. تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے میں وزیر اعظم شہباز شریف, ایس آئی ایف سی, آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر, یہ تمام تر ایک مشترکہ کاوش ہے. اور دیکھیے اس کے بعد جو انویسٹمنٹس کی آ رہی ہیں, جو ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, اور ہماری جی ٹو جی بی ٹو بی دونوں ڈسکشنز ہو رہی ہیں, وہ سعودی عربیہ کے ڈیلیگیشنز ہوں, وہ یو اے ای میں ہماری کل میٹنگ ہو, ایران کے مرحوم صدر جو اعلان کر کے گئے تھے, اور اس اعلان میں انہوں نے بھی پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت کو بڑھانے کی بات کی تھی. تو جب بات سرمایہ کاری اور تجارت کی ہو رہی ہو, اور اگر آپ انویسٹمنٹ کی پرسنٹیج دیکھیں تو پچھلے ماہ کی نسبت وہ 172% رائز کی ہے. اگر آپ اپریل سے کمپیئر کریں تو اپریل سے کمپیئر اگر آپ فگرز کریں گے تو 13 کروڑ 19 لاکھ ڈالر سے یہ 35 کروڑ 88 لاکھ ڈالر کے اوپر گئی ہے. یہ اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں. تو انویسٹمنٹ تو بڑھ رہی ہے ملک کے اندر. اب بجٹ ایسٹیمیٹس کے اوپر بات کرنا ان ایڈوانس اور کہنا کہ جی انفلیٹڈ ایسٹیمیٹس تھے, میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں انویسٹر کا کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے, اس ملک میں دوست ممالک کا کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے. لوگ اس ملک میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, مگر وہ لوگ جنہوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا, جنہوں نے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے خلاف ایک مہم شروع کی, جنہوں نے اس ملک میں تباہی بربادی برپا کرنے کی کوشش کی, آج وہ ایس آئی ایف سی پہ حملہ آور ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے ایک منظم کیمپین اب وہ چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ایس آئی ایف سی کے خلاف, گورنمنٹ کے خلاف, آرمڈ فورسز کے خلاف, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ملک ٹیک آف کر رہا ہے, ملک کی اکانومی جو ہے وہ گرو کر رہی ہے. اور جس دن یو اے ای کی طرف سے 10 ارب ڈالر کا یہ خطیر رقم مختص کی گئی ہے سرمایہ کاری کے لیے, اس دن ایس آئی ایف سی پہ حملہ آور ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی آپ اس دن پاکستان پہ تنقید کریں, آپ مجھ پر تنقید کریں, میری پولیٹیکل پارٹی پہ کریں, مگر آپ پاکستان کی معیشت کو ڈبونے کے لیے جو حرکات و سکنات کر رہے ہیں پوری قوم دیکھ رہی ہے. اور آپ نے ایک مہم شروع کی, اب کل بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت. تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ سے پہلے صوبائی حکومتیں اپنے بجٹ دے دیں, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے باقاعدہ بجٹ ایسٹیمیٹس دینے ہوتے ہیں کہ ہمارے ریسیویبلز کتنے ہیں, اور اس میں سے پرسنٹیج صوبوں کو جاتی ہے. اب یہ کر ہی رہے ہیں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اور ایک سیاسی کیمپین چلانے کے لیے کہ ہم جی پہلے بجٹ پیش کر دیں گے اور کریں گے یہ کہ جو 14% جانا ہے کے پی کے صوبے کو, اس کا ایسٹیمیٹ خود اس کا تعین کر لیں گے. یعنی جو 14% کس رقم کا جانا ہے اس کا تعین وفاقی حکومت نے کرنا ہے, وزارت خزانہ نے کرنا ہے, اور وہ بجٹ کا حصہ ہوگا جس میں سے آپ یہ چیز اخذ کریں گے اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے
کہ جی یہ ٹوٹل حجم ہے جس میں سے 14% کے پی کے صوبے کو جائے گا. آپ کریں گے یہ کل یہ بجٹ پیش کریں گے, فیڈرل گورنمنٹ کا بھی بجٹ ایسٹیمیٹ خود لگا لیں گے کہ اتنے ٹریلین ہے, اتنے ٹریلین کا ہمیں 14% دیا جائے. اس ملک میں کیا کوئی آئین نہیں ہے, کیا کوئی قانون نہیں ہے, کیا کوئی نظام نہیں ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کا بھی بجٹ ایسٹیمیٹ خود بنانے جا رہے ہیں اور اس کا 14% اپنے لیے خود ڈکلیئر کر رہے ہیں, یعنی جج, جیوری اور ایگزیکیوشنر آپ خود بننے جا رہے ہیں. دیکھیے یہ حکومتی معاملات ہیں, آپ کی بہت مہارت ہوگی پولیٹیکل ایکٹیویزم کے اندر, آپ کی بہت مہارت ہوگی اگریسو پالیٹکس کے اندر, مگر جب آپ ایس آئی ایف سی کی بات کرتے ہیں تو شاید آپ کو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے اسپیلنگ بھی نہ آتے ہوں, لکھنا بھی نہ آتا ہو کہ ایس آئی ایف سی واٹ ڈز اٹ اسٹینڈ فار, اور آپ چلے ہیں یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ ایسٹیمیٹ کا خود تعین کرنے اور اس کی بنیاد پہ خود یہ ڈکلیئر کرنے کہ اتنا حصہ ہمارے صوبے کا بنتا ہے. وفاق اور اکائیوں کو اکٹھے مل کر چلنا ہے. ایس آئی ایف سی پاکستان کی لائف لائن ہے. آپ نے ایک شخصیت کو اپنی ریڈ لائن ڈکلیئر کیا تھا, ہماری ریڈ لائن ایس آئی ایف سی ہے جو وزیر اعظم کی قیادت میں اس ملک میں سرمایہ کاری لے کے آ رہی ہے, اس ملک کی معیشت کو استحکام دے رہی ہے, اس ملک کے اندر فورن انویسٹرز کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کر رہی ہے. ہماری لائف لائن, ہماری ریڈ لائن اس ملک کی اکانومی ہے, اور اس اکانومی سے لنکڈ کروڑوں لوگوں کا روزگار ہے, اس اکانومی سے لنکڈ مہنگائی کا خاتمہ ہے, اس اکانومی سے لنکڈ پاکستان کی یوتھ کے لیے ایک روشن مستقبل ہے, اس اکانومی سے لنکڈ پاکستان کا ایکسپورٹ کا اضافہ ہے, پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کا اضافہ ہے. یہ ہماری لائف لائنز ہیں, یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں جن کو آپ کراس کیے جا رہے ہیں, اور آپ صرف سیاسی نعرے بازی کے لیے, شوبدہ بازی کے لیے, صرف سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگانے کے لیے, واہ واہ کروانے کے لیے ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں جن کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے, صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ میں نے اپنا کام کر لیا تھا, یہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں پیسے نہیں دے رہی. یہ کیا طریقہ ہے, یہ کیا طرز عمل ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ ایس ایف سی پہ اٹیک کریں گے, آپ وزیر اعظم کے خلاف, آرمی چیف کے خلاف کیمپینز چلائیں گے اور ایس ایف سی کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ میک نو مسٹیک, انشاءاللہ تعالی جو انویسٹمنٹس آ رہی ہیں وہ آ کے رہیں گی. جو فورن انویسٹرز پاکستان کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے ہم ضامن بنیں گے, ان انویسٹمنٹس کو انشور کریں گے, اس ملک میں ایک عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کریں گے, اور یہ بہتری کی طرف جاتا ہوا ملک سب کو نظر آ رہا ہے. اس لیے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ اس ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر تباہی بربادی پھیلے. ہم تو جب جاتے ہیں ایس ایف سی میں ہم کے پی کے ٹورزم کی بات کرتے ہیں, ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم چاروں صوبوں کی بات کرتے ہیں. باقی صوبوں کو دیکھیں, پنجاب کی وزیر اعلیٰ کیسے کام کر رہی ہیں, سندھ کی وزیر اعلیٰ کیسے کام کر رہے ہیں, بلوچستان کی وزیر اعلیٰ کیسے کام کر رہے ہیں, دن رات ایک کر کے. آپ کی طرح ٹریک سوٹ پہن کے صرف ٹی وی پہ آ کے 4 بیانات نہیں داغتے, وہ کام کرتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے, ایجوکیشن سیکٹر میں, ہیلتھ سیکٹر میں, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے. اور آپ ہیں کہ آپ صرف اور صرف تباہی بربادی کی طرف ملک کو لے جانا چاہتے ہیں. اس کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور ہم متحد ہو کے پی کے عوام کے لیے بھی اتنا ہی کام کریں گے جتنا باقی صوبوں کے عوام کے لیے کریں گے. مگر آپ کی یہ جو ایک کوشش ہے, ایک سازش ہے کہ آپ ٹائم سے پہلے چیزوں کو ایک اور طرف لے جائیں اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی بجٹ ایسٹیمیٹ خود آپ اس کا تعین کر دیں. اگر آپ نے آئین کی خلاف ورزی کرنی ہے تو پھر آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے یہاں ہمارے پاس. ہم عوام سے ڈائریکٹ رابطے میں رہیں گے, ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے, مگر یہ محاذ آرائی آپ کے نقصان میں ہے, آپ کی ذات کے نقصان میں ہے, اس سے اور کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی ایس ایف سی کے تحت جو آگے انویسٹمنٹس آنی ہیں اس پہ بھرپور کام ہو رہا ہے. جام کمال صاحب یو اے ای کے فوکل پرسن ہیں, مصدق ملک صاحب سعودی عربیہ کے فوکل پرسن ہیں, وہاں کی کمپنیز کے ساتھ, وہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں, اور ایک روشن مستقبل جب نظر آ رہا ہے تو اس میں ایک سیاسی جماعت جو رکھنا ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے, یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ ارریلیونٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ثناء اللہ صاحب ڈان سے. سر ایک تو یہ بتا دیں کہ کل ایس آئی ایف سی کی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے, اور تینوں صوبوں کے وزیر اعلیٰ بلائے ہیں, کے پی وزیر اعلیٰ نہیں بلائے گئے, اس کی وجہ بتا دیں. سر دوسرا سر آپ سے سوال ہے
انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی ریزمپشن کے حوالے سے کوئی پرپوزل بن رہی ہیں آپ کی وزارت میں یا ابھی اسٹیٹس وہی رہے گا؟ میں جی پہلے دیکھیے SIFC ایک بڑا سنجیدہ فورم ہے. اس میں انویسٹمنٹ پہ بات ہوتی ہے, اکنامک ریوائول پہ بات ہوتی ہے. یہ جو ایک محاذ آرائی کی سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سیاسی بیان بازی کے ذریعے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم چاہتے ہیں سب ساتھ چلیں. وفاق چاہتا ہے کہ تمام صوبوں کو ساتھ لے کر چلا جائے, آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ, معاملہ فہمی کے ساتھ معاملات کو سیٹل کیا جائے اور ہر صوبے کو اس کا ڈیو شیئر ملے. اب یہ بالکل ہونا چاہیے, مگر جو محاذ آرائی اور جو ایک سیاسی شعبدہ بازی میں وہ آگے نکل گئے ہیں, سنجیدگی دکھائیں, اس پہ بیٹھ کے بات کریں اور معاملات کو آگے لے جایا جا سکتا ہے. مگر یہ جو ماحول انہوں نے پیدا کر دیا ہے, اس ماحول میں ان سے کیا کوئی بات چیت کرے. تو میری تو خواہش ہے کہ ماحول سازگار ہو اور آپس میں مل جل کے چلا جائے. وفاق نے کبھی بھی کسی صوبے کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھا کہ جس سے یہ لگے کہ کوئی تعصب ہے, مگر یہ اب تعصب پیدا کرنا چاہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا. اس میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. نرین جنجوا جیو سے. دیکھیں یہ بڑا عموماً بھارت کے حوالے سے ٹریڈ کے معاملات کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے اور یقینی طور پہ سینسٹیوٹیز بہت ہائی رہی بھی ہیں اور اسٹیبلٹی کی طرف بھی نہیں گئی. پاکستان عموماً اپنے اقتصادی معاملات کے حوالے سے ہر ملک کے ساتھ اپنا ایک تعاون رکھتا ہے, لیکن جہاں چیزیں کچھ ایسی آ جاتی ہیں جو کہ ہماری اوور آل سٹینڈنگ ہوتی ہے یا کچھ چیزوں پہ پاکستان نے ہمیشہ سے سٹینڈ لیا ہے, جس میں کشمیر کا معاملہ ہو اور بہت سارے اور ایسے ایونٹس ہیں جو کہ ماضی میں گزرے ہیں, تو ملکوں کے تعلقات خراب بھی ہوتے ہیں. اور یقینی طور پہ اگر وہ ملکوں کے تعلقات خراب ہیں تو اقتصادی معاملات کے حوالے سے ٹریڈ یا باقی ایسی جو ایک ریلیشن شپ ہے ان میں پھر یا تو بند ہو جاتے ہیں یا ان کے اندر ایک بہت سسپینشن آ جاتی ہے. پاکستان اور بھارت کے تعلقات یقینی طور پہ ایسے نہیں ہیں جو کہ ہمارے باقی ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں. ان میں کشیدگی ہے, رہی ہے, کچھ وجوہات کی وجہ سے رہی ہے. ہم نے اپنا سٹانس ہمیشہ سے ایک رکھا ہے اور ان سٹانس پہ ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہے. اور بات ہمیشہ سے یہی ہوئی ہے کہ جب تک وہ کور ایشوز ایڈریس نہیں ہوں گے تو پاکستان چیزوں کو آگے کی طرف نہیں دیکھ سکتا, اور یہی ہمارا ایک نیریٹو ہمیشہ سے رہا ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ پاکستان جہاں دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھانے کی ہمیشہ کوشش پاکستان کی رہی ہے, ہم نے کیا بھی ہے. جہاں کمی بیشی آئی ہے اس کو امپروو بھی کیا ہے. تو آپ کے سوال کا خلاصہ اسی حوالے سے میں کروں گا کہ پاکستان ایک ساورن ملک ہے. کشمیر ہمارا ہمیشہ ایک بہت کلیدی اس کا ایک تعلق, اس کی ایک ضرورت پاکستان سے منسلک ہے اور ہم نے کبھی لیٹ گو نہیں کیا ہے, اور یہ گورنمنٹ بھی بڑا اپنا پورا سٹانس اسی پہ رکھتی ہے. ان چیزوں کو حل کیا جا سکتا ہے یا حل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو آگے چیزوں کو دیکھا جائے گا. نرین جنجوا جیو سے. جان کمار صاحب, پاس والی انویسٹمنٹ کانفرنس میں جو معاہدے ہوئے B2B یا G2G, ان کی ڈیٹیلز یا ان کی ڈیولپمنٹس کب سرکولیٹ کریں گے؟ جی اس میں دیکھیں کچھ چیزیں, جب یہ سارا سلسلہ پاک سعودی انویسٹمنٹ کانفرنس ہوا جس میں تقریباً کوئی 35 سے زیادہ سعودی کمپنیز اور ان کے بہت ساری کمپنیز کے CEOs یا ہیڈز آئے تھے. اسی طرح 100 سے زیادہ پاکستانی کمپنیز تھے, ان کی اسی طرح سے بڑی اچھی ریپرزنٹیشن گئی ہے. ایک بڑا پازیٹیو وے میں ان کا انٹریکشن ہوا. بہت ساری ایسے MOUs اور انڈرسٹینڈنگس تھیں جو ہم شاید اس دن بھی کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ہم چونکہ ہم نے کاسمیٹکس میں چیزوں کو دکھانا نہیں ہے, ان کو ان کی ڈیلیبریشنس کو بالکل صحیح سنجیدگی سے آگے لے جانا ہے. اسٹریٹجی ہماری یہی تھی کہ انشاءاللہ اس کی کنٹینیوٹی میں ہماری ایک ٹیم TDAP کی بھی ایگرو ریلیٹڈ سعودی میں آج موجود ہے, وہاں گئے ہیں, وہاں بھی اپنی انٹریکشن کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جیسے سعودی ہائی ڈیلیگیشن کا ایک وزٹ پاکستان کا ہوگا, مقصد یہی تھا کہ انشاءاللہ ان پروگرامز میں G2G بیسس پہ اور بزنس ٹو بزنس جو وینچرز ہیں ان کو ہم حتمی شکل اس سٹیج پہ لا کے رکھیں گے. اور اس سے پہلے جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ اپنے سعودی کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ اپنی فردر جتنی بھی ان کے جو انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کو کلیئر کریں, کیونکہ یہ صرف حتمی طور پہ MOU تو بہت ایک بیسک سی چیز ہوتی ہے کہ جہاں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے,
فردر اس کی جو ایگریمنٹس ہیں اور جو کمٹمنٹس ہیں ان میں وہ ہمارا پورا ایک سٹرکچر دیکھیں گے. ہم ان کا, ہمارے بزنس مین ان کا سٹرکچر دیکھیں گے, فیسیلیٹیشن دیکھیں گے. تو میں انشاءاللہ یہ ضرور کہوں گا کہ جیسے ہماری یہ بزنس کمیونٹیز اپنی یہ ساری ورکنگ کمپلیٹ کریں گے, ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. زاہد فاروق صاحب. یہ ایگریمنٹ اگر میں کر رہا ہوتا تو میں بتا دیتا. بزنس کمیونٹی ہے, ہم نے ان کو پورا لیوریج دیا ہوا ہے کہ وہ جیسے جیسے اپنی کمٹمنٹس یا اپنی انڈرسٹینڈنگز ان کے ساتھ کریں گے وہ ہم سے کمیونیکیٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہم بتائیں گے. سر وہ پوچھ رہے ہیں وقت کب آئے گا جو اعلیٰ ترین وقت ہے کہاں کا جی؟ جس میں سائن ہونے ہیں agreements؟ نہیں, انہوں نے نہیں پوچھا یہ. نہیں چلیں دیکھیں زاہد فاروق صاحب. اس کی بھی جوائنٹلی اس کا تعین ہو جائے گا اور بہت جلد ہو جائے گا انشاءاللہ. $10 بلین ہیں جس طرح سعودی عرب میں پیٹروناس ہے, زراعت ہے, باقی شعبے ہیں. آپ لوگوں نے کیا مارک کیے ہیں؟ اب 2 دن تقریباً ہو گیا کہ کن کن شعبوں میں آپ کی پسند ہوگی کہ یہ انویسٹمنٹ کی جانی چاہیے؟ جی اچھا, میں اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی تیاریاں نہیں کر کے بیٹھتے ہیں. عموماً یہی ہے کہ جی لوگ یہ ظاہر بات کرتے ہیں کہ حکومت چلی گئی, حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. حکومت پاکستان پچھلے 2 ماہ سے ہم نے اپنی ہر ملک کی ایک اسٹریٹجی بنائی ہے کہ وہاں انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہمارے لیے کیا ہیں اور ہمارے ملک میں ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں. پاکستان نے جو اپنا ایک ہم نے پروفائلنگ جو بنائی ہے, اس پروفائلنگ میں لاجسٹکس, پورٹ فیسیلیٹیشنز, انرجیز میں رینیوبل ہے, ٹرانسمیشن ہے, اسی طرح ہمارا ایگریکلچر کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے ان کے ساتھ. اسی کے ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہمارا ویسٹ واٹر مینجمنٹ کا جو لاہور اور کراچی کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, بڑے شہر ہیں, اس حوالے سے ہے. ساتھ ساتھ جو ہماری پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے فائننس سیکٹر میں 1-2 ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو ہم نے ان کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ, ان کو آگے بتائیں گے. مائنز اینڈ منرلز کا ایک بہت بڑا پروفائل ہے پاکستان کا, جو کہ سعودیز کے ساتھ, باقی ممالک کے ساتھ بھی ہم نے بڑا شیئر کیا, لوگوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے. وہ ہم ان کو پچ ہم نے انیشیلی بھی کچھ کیا تھا, لیکن ابھی باقاعدہ پراپر انداز میں ان کو بھی ان کے سامنے رکھیں گے. کمیونیکیشن نیٹ ورکنگ کے حوالے سے کچھ ایسے اسٹریٹیجک ہمارے کوریڈورز ہیں جن کے اوپر بہت سارے ممالک کا ایک انٹرسٹ ہم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سینٹرل ایشیا کی ایکسس جو ہے وہ پاکستان سے منسلک جب ہوگی تو اس کا فائدہ نہ صرف ہمیں ہوگا, سینٹرل ایشین ممالک کو ہوگا, بلکہ دنیا کے ان بڑے لاجسٹک گروپس کا ہوگا جو کہ اس سرمایہ کاری میں آلریڈی ہیں. ڈی پی ورلڈ, مرسک کمپنی ہو, ابو دھابی پورٹس اینڈ شپنگ ہو, اسی طرح ریڈ سی پورٹ سعودی عربیہ کا ہو, انہوں نے انٹرسٹ شو کیا. تو ان کو ہم یہ انٹرسٹ الحمدللہ ان 2 مہینوں میں مصدق ملک صاحب نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا, سعودی ڈیلیگیشنز کو لیڈ کیا, اس پہ ہم نے لوگوں کو بتایا. الحمدللہ انشاءاللہ UAE فیکٹر میں بھی ہم وہی کام کر رہے ہیں کہ ان ٹرو پوٹینشیل ایریاز کے اندر ہم ان کے ساتھ یہ ساری شیئرنگ کریں, اور یہ وہ انشاءاللہ پروجیکٹس ہوں گے. دیکھیں پہلے ماضی میں ایک بہت بڑی کمزوری رہی ہے کہ 200 300 پروجیکٹس جو ہیں وہ بس ڈالے جا رہے ہیں, اور ان پروجیکٹس کی نہ کوئی صحیح اہمیت ہے, نہ ان پہ کوئی ورکنگ ہوئی ہے, نہ ان کی کوئی افادیت ہے. اور اسی طرح کمپنیز بھی ہوتے تھے. یہ پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کی جو بزنس کمیونٹیز کی انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی, ان میں باقاعدہ پاکستانی جتنی بھی کمپنیز ہیں جن کا آپ کو پتہ چلا ہوگا, ان کا باقاعدہ ہم نے تھورلی ہم ان میں گئے کہ یہ ایسے اسٹیبل اور ریپرزینٹیبل ہماری کمپنیز ہوں جن کو واقعی سعودی کاؤنٹر پارٹ بھی جب چیک کرائیں تو ان کو لگے کہ سنجیدہ لوگ ہیں, سنجیدہ بزنسز ہیں. اور انشاءاللہ اس اسٹیج پہ بھی ہم یہی کر رہے ہیں. تو یہ وہ سیکٹرز ہیں جن پہ ہمارا فوکس ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنے B2B کے کمپوننٹ کو بھی بہت سامنے رکھے ہیں اور انشاءاللہ پرائیویٹائزیشن کو بھی رکھ رہے ہیں. علیم ملک صاحب ایئر وائز. اچھا جامع صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے ہمیشہ دعوے کی جاتے ہیں کہ ہمارا گراؤنڈ ورک, ہوم جو ورک تھا وہ بہت اچھا تھا. ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے وہ ایگریمنٹس کرتے ہیں, MOUs کرتے ہیں, اس کے بعد کھڑ ہو جاتی ہے. اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ہمارے مختلف ممالک کے لیے مختلف سیکٹرز کے کچھ اسپیسیفک بندے ہیں ہی نہیں, ہمارا ورک نہیں ہے. اگر ورک ہوتا تو یقین طور پہ وہ جو معاہدے ہوتے ہیں وہ مٹیریلائز ہو جاتے ہیں. پہلے تو یہ ہے. دوسرا, ہم نے معاشی ترقی کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا ہے کہ صنعتوں کا پہیہ چلے. صنعتوں کا پہیہ کیسے چلے گا جبکہ ہم دیگر ممالک کے حساب سے کمپیٹیٹو ہی نہیں ہے. تو کیا حکومت کوئی انڈسٹریل سپورٹ پیکیج کا بھی اس بارے میں سوچ رہی ہے تاکہ ہم صنعتوں کو چلائیں, تاکہ ہماری انڈسٹریل گروتھ بڑھے اور یہاں پہ ہماری
دیکھیے پہلی آپ کی بات سے میں نے آدھا اتفاق تو میں آپ کے ساتھ خود ہی کر رہا تھا کہ ماضی میں ہمیشہ سے یہی سلسلہ رہا ہے کہ ہم بغیر کسی تیاری کے کاغذوں کو کالا کرتے ہوئے چیزیں ہمیشہ فلوٹ کرتے تھے. لیکن اس دفعہ چاہے وہ سعودی انویسٹمنٹ ہو اور انشاءاللہ یہ یو اے انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے, آپ جن چیزوں کو انشاءاللہ دیکھیں گے جو ہم پروپوز کر رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ فرضی پروجیکٹس ہیں. یہ وہ پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر ڈیلیبریشن ہوئی ہے, جن پہ کنسلٹنسی ہوئی بھی ہے, جن کے ریونیو جنریشن اور انویسٹمنٹ ریٹرنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو سامنے رکھا گیا ہے, اور یہ بڑے سالڈ کانکریٹ پروجیکٹس ہیں. جب آپ سیریس قسم کے اور فیزیبل اور اس طرح کے سالڈ بیسڈ گراؤنڈ فائنینشیل بیس کے ساتھ چیزیں جب پروپوز کرتے ہیں تب آپ کی ریجیکشن نہیں ہوتی ہے. لیکن جب آپ فرضی صرف نام سے جی ہمیں یہ روڈ بنا کے دے دیں, یہ ڈیم بنا کے دے دیں, اس طرح نہیں ہوتا. تو اس دفعہ ہماری تیاری ان ایڈوانس پہلے سے ہے. اور جو میں بات آپ کو کرتا چلوں, ہماری جگہ کو کوئی اور حکومت ہوتی تو وہ شاید اس ٹرپ میں پہلے سے ایک بہت بڑی لسٹ لے جا کے جاتی اور وہاں یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھ دیتی. لیکن ہم الحمدللہ اپنی تیاری پہلے سے کر کے بیٹھے ہوئے بھی ہیں, اور انشاءاللہ جب یہ سلسلہ ان 2-3 دنوں میں جیسے شروع ہوگا اس کا فالو اپ انشاءاللہ میں خود کروں گا, ہماری ٹیم کرے گی, باقی ہمارے متعلقہ جو محکمے ہیں وہ ہمارے آلریڈی آن بورڈ ہیں, وہ ہم اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ کریں گے. ان کا وزٹ ہمارے پاس ہوگا, ہمارا وزٹ ان کے پاس ہوگا, ان کو ایک نیکسٹ سٹیج پہ لے جائیں گے. دوسری آپ کی بات جو کویشچن تھا کہ دیکھیں ایک چیز جو میں نے اپنی بات میں پہلے بھی آپ کو بتائی, یہ آپ اپنے بزنس کمیونٹی کو کس طرح بہتر کرتے ہیں. اگر پاکستان کے اندر بجلی کے ٹیرف 18 یا 16 سینٹس پہ ہیں, اگر یہاں پہ بجلی جو ہے وہ 1600 1700 1800 روپے پر ایم بی بی ٹی کے حوالے سے پرائز پہ اگر لی جا رہی ہے, اگر یہاں پہ اسٹیٹ بینک کے انٹرسٹ جو ہیں وہ 22% پہ کھڑے ہوں, اور یہاں پہ ایز آف بزنس ریپیٹریشن کا مسئلہ ہو, یہاں پہ ڈالر ایکسچینج کا ایشو ہو, تو کون سی اکانومی بہتر ہوگی, کون سی اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے. یہ کبھی کمپیٹیٹو ہم بن ہی نہیں سکتے. ان 2 مہینوں کے اندر میرے خیال سے پاکستان کی, میں یہ ایسی باتیں نہیں کہ شاید تارڑ صاحب یا ہم کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے ہی انہوں نے اپنی تعریفیں کرنی ہیں اور حکومتوں کی تعریف کرنی ہے. آپ میڈیا کے لوگ ہیں, آپ ریکارڈ نکلوا لیں کہ اس 1.5-2 مہینوں کے اندر بزنس کمیونٹی سے متعلق, انرجی کرائسس کو سالو کرنے کے متعلق, ہماری اوور آل اکانومی کو ریویمپ کرنے کے حوالے سے, ایف بی آر ریفارمز کے حوالے سے, اسی طرح ان سارے پہلوؤں پہ بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لا کے بار بار میٹنگز میں بٹھا کے اسٹیک ہولڈر بنا کے ان سے مشورہ لینا اور ان سے ڈیسیجنز کو آگے کی طرف لے جانا. اتنے نمبر کی میٹنگز اور ڈیسیجنز, اور ان کو انشاءاللہ اس بجٹ سے پہلے جب ہم فائنلی چیزوں کو اناؤنس کریں گے اور بجٹ سے پہلے بتائیں گے, چاہے اس میں ٹیرف کا ہو, چاہے اس میں کسٹم ڈیوٹی کا ہو, چاہے کہ اس میں اسٹیٹ بینک کا ہو, چاہے اس میں باقی فائنینشیل پالیسی ایشوز ہوں, یہ ساری چیزیں جب آپ ایڈریس کریں گے, پھر جس پہیے کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جام ہوا ہے, وہ تھوڑا سا چلنے کے قابل بھی ہوگا اور اس میں بہتری بھی انشاءاللہ آئے گی. اور یہ اس اسٹیپس ہیں جو ہمیں, دیکھیں یہ ہمیں ویسے ہی کرنا ہے, یہ ایز اے حکومت ہماری ذمہ داری ہے, ایز اے نیشن ہماری ذمہ داری ہے. پرائم منسٹر صاحب نے اس کو ایک ہائی ٹاسک لیا ہوا ہے, خود فالو کرتے ہیں, ہر لحاظ سے فالو کرتے ہیں, پرسنلی ہم سے کرتے ہیں, میٹنگز میں کرتے ہیں. تو میرے خیال سے آپ ان چیزوں کو, اور میں آپ کو آخری میں چونکہ بات کرتا ہوا چلوں جو آپ پہیے کی آپ نے بات کی, آج کوریا کے ایمبیسڈر میرے پاس آئے تھے اور ان کے پاس ایک ایجنڈا تھا 4 چیزوں کا. تو جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا, وہ ہنس رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جن ایشوز کے اوپر میں آج آپ کے پاس آیا تھا, کیونکہ ہمارا ایجنڈا بڑا پرانا بنا تھا, ان میں سے بہت سارے حل ہو گئے. تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے کہ جو ایشوز پینڈنگ تھے وہ خود بخود, چاہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک کے حوالے سے ہوں, ایف بی آر کے حوالے سے ہوں, فائنینشیل ہو, باقی چیزیں ہوں, اگر وہ حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں تو لوگوں کو ایک کانفیڈنس بلڈ اپ ہو رہا ہے اس پہ. میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. دیکھیے آپ گواہ ہیں کہ سعودی جو وزراء یہاں پہ آئے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی تیاری سے متاثر ہوئے ہیں. اب دیکھیے ان کے پاس ایکسپرٹیز بہت زیادہ ہے, اور وزیر اعظم شہباز شریف نے, عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جو تیاری کی میٹنگز ہیں وزیر اعظم نے خود لیں, اور چھٹی تھی 1 مئی کی غالباً, جس دن پی ایم نے میٹنگ بلائی, اسلام آباد بلایا سب کو اور کہا کہ جی آپ مجھے تیاری پہ بریف کریں. دیکھیں جب یہ سنجیدگی کا ایک لیول ہو, تیاری کا ایک لیول ہو, جس میں آپ جس طرح جام کمال صاحب نے بالکل درست کہا
کہ آپ ان کو ریٹ آف ریٹرن بھی بتا رہے ہیں, پروجیکٹ کی فیزیبلٹی وائبلٹی بھی بتا رہے ہیں, تفصیل بھی بتا رہے ہیں, آپ کی تیاری بھی مکمل ہے, پریزنٹیشن بھی ہے, اور کوئی باہر سے آئے ہوئے ہمارے مہمان اس بات کی تعریف وزیر اعظم کو کر کے جائیں کہ یو آر ویل پریپیئرڈ, تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات. ذیشان سید, دنیا نیوز. رام کمار صاحب یہ بتائیے گا, صنعتوں کے لیے جو بیسک چیز ہے وہ بجلی ہوتی ہے, اور اس کی قیمتیں ابھی افورڈیبل نہیں, آپ نے خود بتا دیا. اور ریکارڈ کی آپ نے بات کی تو گزشتہ ماہ کے فگر 10 ڈسپوز ہے, اور ان میں زیادہ تر جو ہے ان میں صنعتی جو صنعتیں ہیں انہوں نے بجلی کی خریداری کم کی ہے. یہ نیپرا کے فگرز ہیں. اور جو آپ کی اپنی انڈسٹری ہے انہوں نے بجلی کی جو خریداری ہے وہ کم کی ہے. تو آیا فیوچر میں اس چیز کو آپ ٹیکل کیسے کریں گے؟ ایک دوسرا یہ ہے سر کہ جو ابھی جو نیٹ میٹرنگ کی ایک بہت زیادہ زیر بحث ہے کہ نیٹ میٹرنگ پہ کچھ ہو رہا ہے اور کچھ ہو نہ ہو, لیکن جو نیٹ میٹرنگ کی حکومت جس ریٹ سے خریدتی ہے بجلی تو اس کو کم کیا جا رہا ہے. اس پہ پہلے بھی اٹیمپٹس ہوئی, اب بھی درخواست اس کی آ جائے گی. تو زیادہ تر اس میں صنعتی صارفین ہیں, تو ان کی جو صنعتی صارفین ہیں ان کے سولر کے ریٹس بھی آپ کم کریں. تو فیوچر میں آپ اس چیز کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ جو بجلی کا مسئلہ ہے وہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے, اور ابھی آگے جو ہے بیسک جو ٹیرفس ہے وہ بھی دوبارہ اس کی اپلیکیشن آئے گی, وہ کیسے مینیج؟ دیکھیں آپ اپنے سوال میں آپ کا جواب بھی اسی کے اندر ہے. کاسٹ آف بزنس جس سے کہتے ہیں, جب آپ کی کاسٹ آف بزنس ہی ہائی ہوگی تو آپ کمپیٹیٹیونیس آپ کی ختم ہو جاتی ہے, دنیا میں کہیں پہ بھی ہو. دیکھیں ہمارے لیے ایک پہلو تو ہم نے ڈسکس کر دیا کہ وہ ریفارمز کیا ہیں جو ہم نے ایز اے پالیسی اور ایز اے انرجی کے حوالے سے باقی چیزوں کے حوالے سے لیے ہیں. ایک ریفارم ہے جو پرائم منسٹر صاحب ایک اور بھی ریفارم ساتھ ساتھ لے چل رہے ہیں, وہ ہے اسٹرکچرل اوور آل گورننس کے ریفارمز. ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا, ہم کچھ بھی کر لیں, گورننس کا اگر اسٹرکچر ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا پاکستان میں ڈلیوری بڑی عارضی ہوگی. یہ گورننس کے جس اسٹرکچر میں جو پرائم منسٹر صاحب ریفارمز لا رہے ہیں وہ ان محکموں کے اندر لا رہے ہیں جنہوں نے اپنا کام خود کرنا ہے. دیکھیے پرائم منسٹر صاحب ان چیزوں پہ آئیڈینٹیفائی بھی چیزوں کو کرا رہے ہیں کہ انیفیشنسیز ہیں. اگر آپ کی انیفیشنسیز ہیں, اگر آپ کے یہاں چوری کا معاملہ بڑا زیادہ ہے, آپ کے اندر کیپیسٹی آف ڈسچارجنگ آف ورک نہیں ہے, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کا سلیکشن نہیں ہوا ہوا ہے, تو یہ بھی وہ ساری کنٹریبیوشنز ہیں جو نہ صرف بزنس کو ڈاؤن کرتی ہیں, ملک کی اکانومی کو ڈاؤن کرتی ہیں, بلکہ آپ کے ملک کے اندر سروس انڈسٹری کو بھی نیچے لے جاتی ہیں. اور یہ سارے فیکٹرز جب آپ کے کمزور ہوتے ہیں ایک عام پبلک کو پھر ریلیف نہیں ملتا. اور یہ ساری پوری چین ہے, تو ہم اس پوری چین کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے. ہم نے صرف یہ نہیں کیا کہ ہم نے صرف بجلی کو ٹھیک کرنا ہے یا گیس کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے ریفارمس لانے ہیں, گورننس کو لانا ہے. ایک عام آدمی جو ایک اپنے چیزوں کے حوالے سے, سروس ڈلیوری کے حوالے سے یا انصاف کے حوالے سے یا بہتری کے حوالے سے کسی ادارے میں جاتا ہے, کسی جگہ جاتا ہے, وہاں بھی اس کو ریلیف ملنا چاہیے, کیونکہ ہر پاکستان میں ہر آدمی سرمایہ کار تو نہیں ہے, ایک عام آدمی بھی کہیں جاتا ہے. تو یہ ریفارم کا اسٹرکچر وہاں پہ بھی آ رہا ہے. نیٹ میٹرنگ کا اور سولرائزیشن کے حوالے سے آپ کا کویشچن چونکہ انرجی سے بڑا اسپیسیفک ہے, اور میرے خیال میں صرف اپنے بھائی کے حوالے سے یہ ریفرنس ضرور دوں گا کہ میرے خیال کل ہی انہوں نے یا پرسوں سینٹ میں بڑی تفصیلی اس پہ کلیریفیکیشن دی ہے. دیکھیں یہاں بہت ساری چیزیں ایک پرسیپشن بھی کریٹ کی جا رہی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, حکومت یہ کر رہی ہے, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. فلور آف دا ہاؤس آ کے انہوں نے یہ نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے اور رینیوبل کے حوالے سے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزوں کو بتایا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم لوگ چیزوں کو آگے لے جا رہے ہیں, اور یہ چیزیں جو غیر سنجیدہ انداز میں سوشل میڈیا میں اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جا رہا ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, وہ بڑے کلیئر ہیں. باقی مزید تفصیلات جو بھی ہوں گے وہ میرے خیال اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں گے, لیکن ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ ایک اوور آل ریفارمز کے حوالے سے جو ایک انرجی پیکج ہے جو ہمارے انڈسٹری اور پاکستان کی اپنی صنعت کو بہتر کرنے کے لیے اس پہ کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ وہ جلد سامنے